अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اس تفصیل کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے اور ابرار کی بھی اور اشرار کی بھی ایسی واضح اور کھلی کھلی تصویریں اتاری ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم اس پہلو سے ایک آئینہ جہاں نما ہے. کل عالم میں خواہ شمال ہو یا جنوب یا مشرق ہو یا مغرب، وہ قومیں بھی جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اور وہ قومیں بھی جن کا قرآن کریم میں نام بنام ذکر نہیں ملتا، اس کتاب میں اپنے پہلوؤں کی تصویریں دیکھ سکتی ہیں، نیکوں کی بھی اور بدوں کی بھی. اور وہ نقوش اتنے واضح ہیں کہ ان کو دیکھ کر کسی شخص کے لیے یا کسی قوم کے لیے یہ پہچاننا کچھ مشکل بات نہیں رہتی کہ ہماری تصویر اور ہماری شکلیں کن لوگوں سے مل رہی ہیں. لیکن عجیب المیہ ہے یہ قومی، جسے دیکھ کر یا حسرتاً علی العباد کے الفاظ منہ پہ جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی تصویریں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھی گئیں، ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد وہ جن کی شکلیں ہو بہو ویسی ہیں پھر بھی نہیں پہچانتے کہ ہم کن چہروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہی چہرے خود ہمارے بھی ایسے ہی ہیں. بہرحال جب میں نے اس مضمون پر مزید غور کیا اور قرآن کریم میں ہر طرف نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اور بھی مجھے حیرت ہوئی کہ اس مضمون میں بھی ایک عظیم الشان ارتقاء ملتا ہے، اور اس پہلو سے یہ اتنا وسعت پذیر ہو جاتا ہے کہ اسے 1 یا 2 یا 3 خطبوں میں سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہتا. چنانچہ پھر میں نے صرف چند نمونے کی آیات آج کے لیے اخذ کی ہیں تاکہ اس مضمون کو سر دست جتنا بھی بیان ہو سکے اسی خطبے میں مکمل کر لیا جائے. وہ ارتقاء یہ نظر آتا ہے کہ نبوت اپنے آغاز کے وقت اتنی تفصیلی نہیں ہے، اس کے پہلو زندگی کے ہر شعبے پر اس طرح حاوی نہیں ہیں جس طرح بعد میں آنے والی نبوت جو تکمیل کی طرف جاری رہی اس میں نئے نئے شعبوں کا اضافہ ہوتا رہا. انسانی زندگی کے جتنے شعبے ارتقاء کرتے رہے ان کے مطابق شریعت میں بھی ایک ارتقاء نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جا کر پوری طرح پورے نقوش کے ساتھ واضح ہوئی. اور بدوں کی تاریخ میں بھی ایسے ہی ارتقاء نظر آتا ہے. تاریخ دہراتی تو ہے مگر اس طرح نہیں دہراتی. بدوں کی تاریخ بھی اپنے آپ کو دہراتی تو ہے لیکن اس طرح نہیں دہراتی کہ جتنی بدیاں پہلوں نے کی وہیں تک آ کر وہ ٹھہر جائیں. ہر قوم نے ایک نئی بدی یا 2 نئی بدیوں کا اضافہ کیا ہے، یا ایک سے زیادہ 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ بدیوں کا اضافہ کیا ہے. نئے نئے شرارت کے پہلو سوچے ہیں جو پہلی قوموں کو نہیں سوجے تھے. نئی نئی حماقتیں کی ہیں جنہوں نے حماقتوں کے نئے باب کھولے ہیں. اور قرآن کریم نے اس تاریخ کو بھی اسی طرح محفوظ فرما لیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے دیکھ کر
کہ کس تفصیل کے ساتھ قرآن کریم ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی بیان فرماتا چلا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بدقسمت لوگ اگر وہ بد تھے تو انہوں نے اپنے بد آباء و اجداد کے نقش قدم پر، آباء و اجداد نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ پہلے لوگ جو ان جیسے بد تھے ان کے قدم پر قدم مارے، بلکہ ان کی برائیوں میں اضافے کیے، ان کی شرارتوں میں نئی نئی شرارتیں سوچ کر نئے شرارت کے باب کھولے۔ اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ آیت جس کی گزشتہ خطبے کے آخر پر بات چل رہی تھی، اسی آیت میں مجھے یہ اس قسم کا ایک ارتقائی مضمون نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ اے اہل کتاب، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سے کہہ دے اہل کتاب سے کہ تم اس کے سوا ہم سے کیا برا منا رہے ہو، ہمارے متعلق اس کے سوا تمہیں کیا غصہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس بات پر ایمان لے آئے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس بات پر ایمان لے آئے جو ہم سے پہلے اتاری گئی تھی۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور برا منا رہے ہو ہماری بدیوں کا، حالانکہ تم میں سے اکثر فاسق لوگ ہیں۔ جنہیں بدیاں قرار دیتے ہو ہماری، وہ بدیاں تو یہ ہیں جو برا منانے والی چیز ہی کوئی نہیں، اور اگر تم ان کو بدیاں ہی دیکھتے ہو اپنے حال پر تو نظر کرو، تم میں بھاری اکثریت فاسقوں کی ہے۔ اس میں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایمان باللہ پر وہ قومیں جو اس وقت کے خدا پر، جو خدا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، ایمان نہیں لاتی، برا مناتی ہیں ان لوگوں کے ایمان کو جو ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا بذات خود ایک ابتلا کا موجب بن جاتا ہے، اور نبیوں پر ایمان لانا، وقت کے نبیوں پر، یہ بھی بذات خود ایک ابتلا کا موجب بن جاتا ہے۔ مگر یہ کیسے ابتلا کا موجب بنا؟ اس بات پر غصہ کیوں آیا کہ ہمارے گزشتہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس پر بھی ایمان لے آئے؟ یہ تو قدر مشترک ہے، یہ تو ان کے حق میں گواہی دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم کے زمانے، نزول کے زمانے سے پہلے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کبھی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے یہ اعتراض کیا ہو کہ تم ہماری باتیں کیوں مانتے ہو۔ گزشتہ قومیں یہ اعتراض کیا کرتی تھی کہ بے وقوفو، تم ہماری باتیں کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے آباء و اجداد زیادہ سمجھدار تھے، جس مذہب پر ہم نے آپ کو پایا، وہ اپنے آپ کو پایا، وہ زیادہ مکمل ہے، زیادہ پیروی کے لائق ہے۔ تم عجیب نئے رستے اختیار کر رہے ہو جو کجی کے رستے ہیں۔ ساری تاریخ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی جھگڑا چلتا تھا، اور قرآن نے ایک نئی بات پیدا کر دی کہ تم وہ لوگ ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ، جو اس بات کو بھی برا منا رہے ہو کہ جو ہم پر وحی نازل ہوئی تھی پہلے، اس پر کیوں ایمان لے آئے۔ اس پہلو سے جب آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول زمانے میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ حیرت ہے۔ اب تفصیل سے تاریخ پر نظر ڈالیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخالفین ہیں۔ یہاں جو میں اولین کا محاورہ استعمال کر رہا ہوں یہ کھول دیتا ہوں پوری طرح۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور کل جو زمانہ آنے والا ہے وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ہے، اور جو پرسوں اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور قیامت تک جو زمانے آتے چلے جائیں گے
وہ سارے زمانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں۔ بس قرآن کریم نے صرف وہ تاریخ محفوظ نہیں کرنی تھی جو تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دور میں یا آپ کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی کے دور کی تاریخ تھی، کیونکہ قرآن کریم تو زمانوں سے اس لحاظ سے بالا ہے کہ قیامت تک کے سارے زمانے جو ظاہر ہونے والے تھے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے۔ اگر یہ وہی تاریخ کی باتیں کر کے خاموش ہو جاتا قرآن کریم، جو اولین کے دور کی باتیں تھیں، تو بعد میں آنے والے اپنا ذکر کیسے پڑھتے؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو محدود ماننا پڑتا کہ قرآن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چند سال کا ہی زمانہ تھا، وہی تاریخ محفوظ ہوگی اور اس کے بعد کی باتیں قابل ذکر ہی نہیں۔ بس وہاں اس کا فقدان ہونا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بعد کے زمانے میں یہ لازماً بطور پیشگوئی کے بعد میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم نے کہا ہو کہ یہ ہوتا ہے اور وہ نہ ہو رہا۔ اس لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اول زمانے میں، آپ کے مخالفین نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا تو مقدر تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے مخالفین آپ کے ضرور پیدا ہوں جو لازماً یہ اعتراض اٹھائیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم یہ بھی نہیں ماننے دیں گے، ہمیں اس پہ بھی غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے تفصیل سے دیکھا تو حقیقتاً اس کے برعکس گواہیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول وہی قبلہ تھا جو اہل کتاب کا قبلہ تھا، اور جب تک یہ قبلہ رہا، یہ قدر مشترک رہی، پہلوں پر اترنے والی ہدایت پر آپ ایمان بھی لاتے رہے اور عمل بھی فرماتے رہے، ان کو کوئی غصہ نہیں آیا۔ جو ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا، اس وقت ان بے وقوفوں نے، اہل کتاب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں کس بات نے ان کو قبلہ ان سے تبدیل کروا دیا ہے؟ اچھا بھلا ہمارا قبلہ تھا اور اسے چھوڑ کر ایک نیا قبلہ اختیار کر گئے۔ بس اشتراک پر غصہ نہیں ان کو بھی آیا، اختلاف پر غصہ آیا۔ اپنے مذہب کی منوپلی انہوں نے نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے سوا ہمارے مذہب کو کوئی بھی مانے گا تو ہمیں غصہ آ جائے۔ اور اس کے برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ظاہر فرمائی قرآن کریم نے کہ آپ مسلسل یہ چاہتے رہے کہ وہ اپنا قبلہ چھوڑ دیں اور ہمارا قبلہ لے لیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ کیا محمد تیری تمنا بہت ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن ہم تجھے یہ بتاتے ہیں، یہ تشریح ترجمہ ہے کہ باوجود تیری خواہش کے ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی نشانات ممکن ہیں تو دکھاتا چلا جائے ان کو، یہ تیرے قبلے کی طرف منہ کبھی نہیں کریں، اپنے قبلے پہ قائم رہیں۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش نہیں تھی کہ اس قبلے کو ساری دنیا اختیار کر لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ تو نشان پہ نشان چاہے دکھاتا چلا جا، ہرگز یہ تیرے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ ایک عظیم الشان ایک رہنما اصول پیش فرما دیا کہ قومیں یہ نہیں کیا کرتی کہ دھوکہ دینے کی خاطر اپنا قبلہ چھوڑ کے کسی اور کا قبلہ پکڑ لیں۔ جو بھی اعلان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ نہیں ہوا کرتا دنیا میں، قومیں اپنے ہی قبلے کو پکڑ کے رہتی ہیں اور کسی غرض کے لیے بھی وہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر اپنے دشمن کا یا کسی اور کا قبلہ نہیں پکڑا کرتی۔ چنانچہ فرمایا کہ یہی ہوگا وما انت، اس سے پہلے فرما چکے وما انت بتابع قبلتہم، نہ انہوں نے تیرا قبلہ پکڑنا ہے نہ تو ان کا قبلہ پکڑنا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے. یہ خدا تعالیٰ نے دستور بنا دیا ہے انسان کا، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا. لازماً اس قبلے پر رہتا ہے جس کو وہ حقیقی قبلہ سمجھتا ہے، اور اس کو بدل نہیں سکتا. اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ دستور تھا، اور صحیح بخاری میں اس دستور کا تذکرہ ملتا ہے. ویسے بھی متعدد احادیث میں بکثرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ذکر ملتا ہے کہ جب تک قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہو کسی حکم کے بارے میں، آپ تورات کے احکام پر عمل فرمایا کرتے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے جب تک قرآن کریم کی کوئی آیت اس معاملے میں واضح طور پر نازل نہ ہو جائے، آپ کو حکم نہ دے دیا جائے. اور تاریخ پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، تلاش کر لیں ہر طرف سے، مخالفین کا لٹریچر اور ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں، موافقین کا لٹریچر اور ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں. ایک اعتراض حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دشمن اہل کتاب نے یہ نہیں اٹھایا کہ تم ہماری کتابوں کے مطابق کیوں عمل کر رہے ہو، ہمیں غصہ آتا ہے، دھوکہ دے رہے ہو، اور ہم تمہیں اپنی کتابوں کے مطابق عمل نہیں کرنے دیں گے. نظر دوڑائیے، دیکھیے، کوئی اشارہ تک بھی آپ کو ایسا اعتراض نظر نہیں آئے. پھر قرآن کریم یہ کیا فرما رہا ہے؟ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. تم عجیب بیوقوف قوم ہو کہ کچھ تو لوگ برا مناتے ہیں اور ہمیشہ سے مراتے بناتے ہیں، یعنی نئی وحی کے اوپر برا مناتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے اوپر جھگڑے چلے ہیں ہمیشہ. لیکن تم نے ایک نیا اضافہ کر دیا، نیا بات کھول دیا ہے حماقتوں کا. یہ بھی برا منا رہے ہو کہ ہم تم کو جو وہی نازل ہوئی تھی، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اس کو کیوں مان رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں چھٹاتے، اس کی تکذیب کیوں نہیں کرتے. بس یہ واقعہ اگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دور میں نہیں ہوا تو ناممکن تھی کہ قیامت آتی، بیشتر اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہو، اور یہ ہو چکا ہے. اور اس تفصیل کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے آج کہ حیرت ہوتی ہے کس طرح نقطہ بہ نقطہ، منہ بہ منہ یہ وہ تصویر بنا رہے ہیں جو قرآن کریم پیش فرما رہے ہیں. کہتے ہیں احمدی کلمہ توحید نہ پڑھے، ما انزل الینا یہ ہم پر اتاری گئی، ان سے پہلے اترا ہے، من قبل اترا ہے، اور ان کا کوئی حق نہیں کلمہ پڑھنے کا، ہمیں اس سے غصہ ہے. کہتے ہیں یہ عبادت گاہوں کو اپنے مسجد نہ کہیں، کیونکہ مسجد کا لفظ اس سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں اترا، اور وہ ہماری وحی ہے، ان کا کوئی حق نہیں. کہتے ہیں کیسے ظالم ہیں احمدی، اشتعال انگیزیوں سے باز ہی نہیں آ رہے، اپنی مسجدوں کا رخ ہمارے قبلے کی طرف کر بیٹھے ہیں، ہم تو رخ موڑ کے چھوڑیں گے ورنہ قتل عام کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بھی بڑی اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا قبلہ تھا اس کی طرف منہ کر لیا ہے. اب اس واقعہ کو آپ تاریخ اسلام کے اولین دور کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، کیسا کھل جاتا ہے دین کس کا ہے دین. اندھا بھی ٹٹول کے دیکھنا چاہے اس کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اول دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا یہ چل رہا تھا، اچھا بھلا ہمارا قبلہ پکڑا ہوا تھا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ بیٹھے ہو. اور اب جھگڑا یہ چل پڑا ہے کہ ہمارا قبلہ کیوں پکڑا ہوا ہے، ہم الٹا کے چھوڑیں گے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر دور میں نئی حماقتیں جنم لیتی ہیں. جہاں نبوت ارتقا پذیر تھی
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شریعت کامل ہو گئی، وہاں آپ کے زمانے میں بدیوں کی تاریخ بھی مکمل ہو گئی، اور بدیوں میں بھی ایسے ایسے حیرت انگیز اضافے ہوئے ہیں کہ پہلی قوموں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی بدیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ زمانہ مصطفی ہی ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں وہ جو اس زمانہ مصطفی کو پا گئے ہیں۔ ہماری ذات میں وہ تصویریں بن رہی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تصویریں مقدر تھیں اور قرآن کریم میں بطور پیشگوئی کے درج تھیں۔ اگر یہ واقعہ درست نہیں ہے تو نکال کے دکھاؤ پرانے واقعات، کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دشمن آپ پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی حق نہیں اہل کتاب کی باتیں اختیار کرنے کی۔ یہاں تک جہالت میں بڑھ گئے ہیں کہ مقدمے درج کیے گئے کہ احمدیوں کے نام مسلمانوں جیسے نام کیوں رکھے گئے ہیں، یہ نام بدلا دیے گئے ہیں، اور تاریخ کو زیادہ مکمل اور محفوظ کرنے کے لیے تاکہ خدا تعالیٰ نے جہاں جہاں نقوش پر سیاہیاں پھیری ہیں وہ آئندہ آنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، کوئی مٹا نہ سکے۔ اسمبلیوں میں یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے۔ چنانچہ ابھی چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا گیا ہے کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ لفظ ربوہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ایسا مقدس لفظ جو قرآن کریم میں لکھا ہو وہ یہ ناپاک لوگ اختیار کرنا، یعنی کلیتاً پرانی وحی سے کاٹ کر اس طرح الگ پھینک دیں گے ہم ان کو، ایک شوشہ ایک نقطہ بھی ان کو اپنانے نہیں دیں گے قرآن کریم۔ یہ ہے نیا باب جو مذہب کے نام پر نفرتوں کی تاریخ میں کھولا گیا ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بطور پیشگوئی میں کہتا ہوں اس کا ذکر فرمایا تھا، کیونکہ اگر یہ بطور پیشگوئی نہ ہوتا تو تاریخ میں اس کا ذکر ملنا چاہیے۔ اور جہالت کی حد ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں تو ابلیس کا نام بھی ہے، شیطان بھی لکھا ہوا ہے، اور ابو لہب کا بھی ذکر ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے۔ تو اس زمانے کے ابو لہب اور اس زمانے کے فرعون پھر یہ نام بھی کاٹ لیں اپنے۔ ہر قسم کے اسماء قرآن کریم میں موجود ہیں، کلوہا، ہر قسم کے اسماء ہیں، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس پر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب کو ہم کسی اور پر مطلق نہیں ہونے دیں گے، یہ تو اطلاق پا کے رہے گی، چاہو بھی تو اس کو چھین کر تم اپنی جھولی میں سمیٹ نہیں سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی تھے اور تمام جہانوں کے لیے نذیر بھی تھے، نذیر للعالمین بھی تھے اور بشیر للعالمین بھی تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں تو ہر قوم کا ذکر مل رہا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تمہارا بھی ذکر مل رہا ہے اور بڑی تفصیل سے مل رہا ہے۔ کس طرح نوچ لو گے ان ذکروں کو؟ اور قرآن کریم میں تو نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ نام مذکور ہے، بڑی پاکیزگی کے ساتھ یہ نام مذکور ہے۔ اور آج ایرا غیرہ ہر قسم کے بدکار لوگ بھی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے، اور تعصب کی آنکھ سے دیکھنے والوں کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایسے ایسے ذلیل لوگ ہیں، ایسے ایسے گندے لوگ ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے بھی ان کو شرم اور حیا آنی چاہیے کہ ہم حضور اکرم کے طرف منسوب ہو کر آپ کی حد تک کا مجرم بن رہے ہیں، اور ان کو یہ محمد کہتے ہیں، ان کے خلاف گواہیاں دی جاتی ہیں عدالتوں میں، قرآن اٹھا کر کہ یہ محمد چور ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کوئی ان کو حیا نہیں آتا، وہ نام نہیں نوچتے۔ یہ دلیل جو دی جا رہی ہے میری طرف سے، اس کا اسی آیت میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان باتوں پہ تو اعتراض کر رہے ہو، وَأَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم میں سے اکثر فاسق لوگ ہیں، اور تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ پہلی کتابوں کے اوپر تم عمل کر کے دکھاؤ اور ان کی طرف منسوب ہو، کیونکہ تمہارے اعمال گندے ہیں، اپنی کتابوں کی روح سے گندے ہیں۔
اس لیے جو اس بات کے اہل ہیں، شایان شان ہے جن کو کہ وہ پرانی تعلیمات پر بھی عمل کریں جو ان میں سے باقی رکھنے کے لائق ہیں، اور نئی تعلیمات پر بھی عمل کریں، تمہارا کوئی حق نہیں ان کو کاٹنے۔ چنانچہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ بِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو اس حال میں پائے گا یسارعون فی الاسم، کہ گناہوں کی طرف بڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر، والعدوان، اور نافرمانیاں اور ٹرانسگریشن، حدود سے تجاوز کرنا، اس میں بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کی جتنی قسمیں ہیں ان میں وہ ملوث ہو چکے ہیں، ہر قسم کے حرام مال ظلم کے ساتھ کھانے کے طریقوں میں رائج ہو گئے ہیں، غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں، دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں، چوری چکاری، افیم، نشے کی چیزیں، خفیہ ٹریڈ ایسی جو ہر قسم کی گندگی کو جنم دینے والی ہے، عورتیں بیچنا، اغوا کرنا، جتنی بھی گندی قسمیں ہیں مال کھانے کی، فرماتا ہے اس میں تم آگے بڑھ رہے ہو اور نیکیوں کے محافظ بنتے ہو۔ وہ جو نیکی پہ عمل کرتے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ بائبل کی نیک باتوں پر کیوں عمل کرتے ہو تم، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ بائبل کا اعتراض ہوتا ہے، یہ میرا مطلب ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائبل کی پر عمل کرتے تھے تو نیک باتوں پر ہی عمل کرتے تھے۔ اس قوم کو قرآن کریم کی روح سے یہ اعتراض اس قوم کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا، گویا کہ اٹھانا چاہیے تھا اس کو اس آیت کی روح سے، کہ تم عجیب لوگ ہو، بائبل کی نیک باتوں پر کیوں عمل کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے تم بائبل کی بد باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، جن سے روک رہی ہے بائبل، اور حیا نہیں کر رہا ہے، اور روک رہے ہو نیکوں کو کہ بائبل کی اچھی باتوں پر عمل نہ کرو۔ یہ مضمون بنتا ہے، لیکن اس وقت یہ نقش ظاہر نہیں ہوا، آج ظاہر ہو رہا ہے، اور آج بائبل کی جگہ قرآن کریم نے لے لی۔ آج جماعت احمدیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اچھی باتوں پہ تم کیوں عمل کر رہے ہو، بری باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم جو رہ گئے ہیں۔ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز والا قصہ ہے، قرآن کریم کو تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہنے۔ ہم اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ تم ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ما انزل من قبل، جو پہلے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کر سکیں، اور تم اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر فاسق ہو چکے ہو، اور تمہاری سوسائٹی، تمہارے روزانہ کے اخبار، ہر صفحہ، ہر اخبار کا ایسی بھیانک تصویر کھینچ رہا ہے سوسائٹی کی، جو اپنے بھیانک پن میں زیادہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی اور بھی آگے بڑھتی چلی جا رہی۔ قرآن کریم نے اتنے تفصیل سے ان واقعات کو نہ صرف محفوظ فرمایا بلکہ دلائل ہر قسم کے اکٹھے کر دیے، اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ ابھی اس کی بھی جو میں نے آیت بیان کی ہے، اس کی جو تفصیلات کا اطلاق میں نے ابھی نہیں کر کے دکھایا، مگر بہرحال ہمیں وقت کی رعایت کے ساتھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ مختصر کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ غور کریں گے جب اپنے طور پر تو حیران ہوں گے کہ ہر نوع کے دلائل جو اہل اللہ یعنی ابرار لوگوں نے پیش کیے وہ بھی قرآن کریم نے محفوظ کر لیے ہیں، اور ہر نوع کی کج بحثیاں اور بدتمیزیاں جو انبیاء کے مخالفین نے پیش کی یا پیش کر سکتے تھے ان کو بھی قرآن کریم نے محفوظ کر لیا، اور بظاہر ایک سلسلہ انبیاء کی باتیں محفوظ ہوئی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے پردے پر جتنے مظاہر ظاہر ہوئے ہیں وہ قرآن کے بیان کردہ دائرے سے باہر نہیں جا سکے۔ ان کے نیک لوگوں کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر مل جاتا ہے، خواہ نام نہ لیا گیا ہو،
ان کے بد لوگوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے خواہ نام نہ لیا گیا۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے بڑھاتے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جب وہ عاجز آ جاتے ہیں لوگ، وقت کے علماء شروع میں دلائل سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دلیل دینے کی، پھر وہ دلیل میں ان کو کس طرح مار پڑتی ہے، کس طرح وہ نامراد ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ کس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، اور جواباً انبیاء اور ان کے ماننے والے پھر کیا کیا طریق اختیار کرتے ہیں ان کو شکست دینے کے، اور بالآخر لازماً وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو فرماتا ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوتا آیا، اور بعد میں بھی یہی مضمون اپنے آپ کو دہراتا رہا ہے۔ آگ کی جگہ کسی اور عذاب نے لے لی، گالیاں بدل گئی ہوں گی، لیکن فی ذاتے ہی یہ مضمون تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی انبیاء کے دلائل سے اور ان کے غلاموں کے دلائل سے قومیں عاجز آئی ہیں تو آخر پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو گھروں کو آگ لگا دی جائے، یا ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بین ہی یہی مطالبہ اب علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف بھی شدت اختیار کر رہا ہے، اور اب ان کے اپنے تبصرے یہ ہیں کہ آرڈیننس بھی ہم نے لگوا کے دیکھ لیا، تب بھی ان کی ترقی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کاروائیاں پہلے سے تیز تر ہو گئی ہیں، اور اخبارات میں کھلم کھلا مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں اس کو روکا کیوں نہیں پاکستان نے، ہم سمجھا رہے تھے تمہیں اس کے پاسپورٹ ضبط کر لو۔ اب وہ باہر نکل گیا ہے، پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی ہیں ان کی شرارتیں ہمارے خلاف، جن کو وہ شرارتیں کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ رک ہی نہیں رہے، ان کی ترقیاں، ان کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یوگنڈا میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، ان کو روکنے کی کوئی تجویز کرو۔ اور یہ سارے شکست کے اعترافات کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک ہی علاج، ان کو قتل و غارت کرو، ان کو زندہ درگور کر دو، اور پھر علماء نقشے کھینچتے ہیں کہ اس طرح حکومت ہمارے سپرد کرے، ہم جلوس بنا کے چلیں مقتل کی طرف، وہاں ان کو آدھا آدھا جسم زمین میں گاڑ کر ان پر پتھراؤ کرتے ہوئے ان کو شہید کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم قتل و غارت کریں، اور محاورہ ان کا جہنم حاصل کریں، گویا جہنم کے فرشتے خدا نے ان کو ہی بنا رکھا ہے۔ جنت واصل کرنے کا کوئی لفظ آپ مجھ سے نہیں سنتے، لیکن جہنم واصل کرنے کی ساری ترکیب میں ان کو آتی ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم تالیاں بجاتے ہوئے جہنم واصل کر کے ان کو واپس آ جائیں گے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ پہلی قومیں اسی طرح کرتی ہیں، یہی کہا کرتے تھے۔ جب دلیل نے کام نہیں کیا، ان کی دلیل نے کام نہیں کیا، اور انبیاء کے دلیل نے ان کی دلیلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب بجائے اس کے کہ وہ غالب آتے ہیں، بہت الذی کفر کا نظارہ دیکھا گیا۔ جب وہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالتے ہوئے غور کرنے لگے کہ ہم تو ہر لحاظ سے مار کھا چکے ہیں، پوری طرح ہماری شکست ہو گئی، تب انہوں نے کہا کہ اب تو سوائے اس کے چارہ کوئی نہیں، قتل کرو یا آگ بھڑکاؤ اور اس میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ہر وہ شخص جو خدا کی خاطر آگ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے، اللہ اسے ضرور آگ سے نجات بخشتا ہے۔ اس وقت ان کی نفرتوں کا حکم جاری نہیں ہوتا، خدا کی محبت کی تقدیر جاری ہوتی، اور اپنے پیاروں کو ان کی بھڑکائی ہوئی جہنموں میں جلنے نہیں دیا کرتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس بات میں تو بہت سے نشان ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب یہ بہت ہی پیارا طریق بیان ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے اوپر، تو قدم قدم پر جان نچھاور ہوتی ہے۔ ذکر ایک شخص کا چل رہا ہے بظاہر،
اور واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. جب مضمون ختم کیا تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اگر ایک ہی واقعہ ہوا تھا آگ سے پڑھنے اور آگ سے نکالے جانے کا، اگر ایک ہی دفعہ یہ ہوا تھا کہ خدا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگانے والے کے لیے آگ کو گلزار کر دیا گیا تھا، تو ایک ہی نشان ہوا اس میں سوچنے والوں کے لیے سینکڑوں ہزاروں نشان کیسے ہو گئے؟ مگر خدا فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ ایک آگ کا واقعہ ایک ہی نہیں رہا کرتا، اور آگ کو جو گلزار بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوتا. مومنوں کی زندگی میں کثرت سے ایسے نشان پھیلے پڑے، یہ بار بار ہونے والا واقعہ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے. اور احمدیوں نے بکثرت آگ کو گلزار بنائے جانے کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو فرماتا ہے لوگ تو تاریخ کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن کریم کو ایک تاریخ کی ایسی کتاب سمجھتے ہیں جو گزشتہ زمانے کے قصے بیان کر رہی ہے، مگر جو تصویریں ہم بناتے ہیں ہم انہیں زندہ بھی کر دیا کرتے ہیں. ہر زمانے میں ان میں روح پھونکتے اور پھر ان کو گلیوں اور بازاروں میں چلا کے دکھاتے ہیں. اس طرح کی تاریخ ہم نے لکھی ہے جو زندہ بن کر پھر تمہارے سامنے دہرائی جاتی ہے فلموں کی طرح. جو گزشتہ خطبے میں نے واقعات بیان کیے تھے وہ بھی اسی قسم کے. حیرت سے انسان اس کتاب کامل کو دیکھتا ہے اور وجد کرتی ہے روح اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی موجز بیانی پر. اس کو کہتے ہیں فرقان. کیا ہے کوئی دنیا میں مورخ جو ایسی تاریخ لکھنے کا دعوے دار ہو کہ جو سابقہ قوموں کی تاریخ لکھ رہا ہو اور وہ بین ہی اسی طرح انہی نقوش کے ساتھ وہ قومیں زندہ ہو کر پھرنے لگیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اعلان کیا گیا اور وعدہ کیا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ ہاں ایسا ہوگا. تو جب یہ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون تو یہ مضمون کھل گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر مورخ تاریخ لکھتا ہے اور ویسی شکلیں بن جایا کرتی ہیں. تو قرآن نے بھی ایسی بات کی ہو. قرآن تو کھول کر بتا رہا ہے کہ یہ مومن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے یہ ایسے نشان روز اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. تمہارے لیے تو ابراہیم ایک ماضی کا قصہ بن گیا ہے، مگر آج مکے اور مدینوں کی گلیوں میں گھر گھر میں ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک قسم کی آگ نہیں، سینکڑوں قسم کی آگوں کو یہ بھڑکتا بھی دیکھتے ہیں اور بجھتا ہوا بھی دیکھتے ہیں اپنے لیے. اور یہی واقعات آج احمدیت کی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں. کیسے ہمارے ایمانوں کو نوچیں گے ہمارے دلوں سے؟ یہ تو ہر کوشش کے ساتھ ان ایمانوں کو نئی تازگی بخش دیتے ہیں. ہر دفعہ جب چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے نقوش مٹ جائیں تو نئی شان کے ساتھ اجاگر ہو کر نئے جلووں کے ساتھ چمکنے لگتے ہیں. پھر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اب قوم دلائل میں عاجز آ گئی، یعنی مخالفین دلائل میں عاجز آ گئے اور کوئی حربہ اب ان کے پاس باقی نہیں رہا سوائے جبر اور تشدد اور نمرودیت اور فرعونیت کے. اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو تاریخ بیان فرما رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ مذہبی تحریک ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور حکومتوں کا دخل آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت بیچ میں. اور یہ لوگ جو عامت الناس کے طور پر یا مذہبی رہنماؤں کے طور پر ایک سچائی کی بیخ کنی میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر یہ اسے سیاسی رنگ دیتے ہیں اور سیاست کی راہ سے حکومتوں پر قابض ہوتے ہیں اور حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ کس طرح بچ کے جائیں گے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنے ساتھیوں کو، میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر
یہاں سے نکل کھڑا ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری پیروی کریں گے اور تمہارا پیچھا کریں گے۔ وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرماتا ہے فرعون نے میدائن میں اکٹھے کرنے والے بھیجے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہا کہ یہ لوگ چھوٹی سی معمولی ادنا سی اقلیت ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور ان کو یہ جرت، یہ حوصلہ کہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ یہ مضمون مختلف رنگ میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، لیکن یہاں ترتیب ایک ایسی ہے جو خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے جب حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر چلے جاؤ، تمہاری پیروی کی جائے گی، تو اس کے بعد تو کوئی مناظرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے اس آیت کو بعد میں رکھنے کی بجائے پہلے کیوں رکھ دیا گیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ سارا جھگڑا چل پڑا، شرذمۃ قلیلون کہا اور یہ بھی کہا ہمیں غصہ دلاتے ہیں، وَإِنَّا جَمِيعٌ حاضرون، اور ہم باوجود اس کے کہ ہم بڑی جمعیت رکھتے ہیں اور موجود کھڑے ہیں، نگران کھڑے ہیں۔ پھر فرماتا اللہ تعالیٰ بظاہر ترتیب کے لحاظ سے کہ پھر ہم نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اس جگہ کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، لیکن اس بات کو جو آخر پر ہوئی ہے وہ بظاہر اس کو پہلے رکھ دیا ہے اور اس کو بعد میں رکھ دیا۔ معلوم ہوتا ہے امت محمدیہ میں کوئی ایسے واقعات رونما ہونے والے تھے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ نہ اس وقت تک آیا جب تک مسیح موعود علیہ السلام زندہ رہے، نہ آج تک کہ خلفاء کی تاریخ میں زمانہ آیا ہے، اور چونکہ مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اس بات نے لازماً صادق آنا ہے، اس لیے آئندہ ایسا زمانہ ضرور آ جائے گا۔ وہ جماعت احمدیہ پر آیا ہوا ہے، اور آج کل آیا ہوا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ یہ باتیں بعد میں جاری ہوئی ہیں ساری، اور ہو رہی ہیں بڑی شدت کے ساتھ۔ چنانچہ یہ بھی بڑا عجیب تکبر کا کلمہ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی مخالفت ایک سیاسی رخ اختیار کر لے گی، اور جمعیت کی بات کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور یہ دلیل ہے ہماری۔ اور جب غیر قومیں پوچھیں گی کہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو، تو کہیں گے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور قصور ان کا ہے، وانہم لنا لغائظون، یہ بدماش لوگ ہم پہ غصہ دلا رہے ہیں، چھوٹے سے حقیر سے لوگ۔ اور لفظ شرذمہ بڑا ہی پیارا ہے اس لحاظ سے، نقشہ کھینچنے کے لحاظ سے، ویسے تو بڑا نکمل لفظ ہے، لیکن چونکہ نقشہ بہت عمدہ کھینچ رہا ہے اس لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ عرب کہتے ہیں صوب شرازم، صوب شرازم کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو چیتھڑا بن چکا ہو، پھٹا ہوا، جسے پنجابی میں لیر لیر کہتے ہیں، تو جو کپڑا چیتھڑا ہو چکا ہو اس کو صوب شرازم کہتے ہیں عرب۔ تو شرذمۃ ان کا مطلب ہے ایک بوسیدہ پھٹا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا۔ تو کس قدر متکبرانہ فکرہ ہے، ان کی حالت تو دیکھو، بوسیدہ پھٹے ہوئے ذلیل کپڑے کے ایک ٹکڑے ہی تو ہیں جو ہم سے پھٹ کر الگ ہو چکا ہے، اور اب یہ کیا حق رکھتے ہیں، اور باہر بیٹھا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں غصہ دلا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وَإِنَّا جَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم تو ایک جمعیت کے طور پر یہاں موجود ہیں، پھر ہم تو برداشت نہیں کریں گے، ہم تو پھر ماریں گے ان کو۔ تو جو مذہبی مخالفت تھی دلائل کے ساتھ،
وہ ایک جنون کی شکل اختیار کر گئی قرآن کریم کی اس تاریخ کے مطابق، اور اس جنون نے پھر سیاسی رستے اختیار کیے، اور سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ مضمون بنایا گیا کہ ہم، یہ تم کہتے ہو انوسنٹ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ ایک ذلیل سی اقلیت ہے چھوٹی سی، اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں ہمیں، ہم تو پھر غصہ کھائیں گے تو ماریں گے بھی۔ اور پھر خدا فرماتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں قوموں میں تو پھر اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کی حکومتیں اپنی خاطر، اپنے بچاؤ کی خاطر، اپنی پاپولیرٹی کی خاطر، حد العزیزی کی خاطر پھر اس مسئلے کو خود اٹھا لیا کرتی ہیں۔ اور یہ عجیب ہے طرز کلام، فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، قرآن کریم کے سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا اکٹھے کر کے لاؤ سب کو، تاکہ تماشا دیکھیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا وقال ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اس کو بغیر کسی وضاحت کے کھلا رہنے دیا گیا فقہ۔ معلوم ہوتا ہے جو علماء اکٹھے کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے باتیں شروع کر دی اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ آؤ اکٹھے ہو کے آؤ، کیونکہ ایک نہایت ہی معمولی گھٹیا اقلیت ہے جو ہمیں غصہ دلا رہی ہے، اب اس کا بدلہ اتاریں گے۔ تو یہ دلیل انہوں نے از خود قائم کی ہے اور پھر اس کو پھیلایا ہے۔ جب حکومت پوری طرح بیچ میں ملوث ہو گئی اور فرعون بھی ہار گیا، سارے اکٹھے ہو کر جو لوگ آئے تھے ان کی کچھ پیش نہیں گئی، اور دلائل کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ بند کر دیے، تو پھر فرعون نے بھی وہی رستہ اختیار کیا جو اس سے پہلے وقت کے علماء نے اختیار کیا تھا، اور کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اب مجھے چھوڑو، میں قتل کر کے دکھاتا ہوں، اب پکارتا رہ جائے اپنے رب کو، دیکھتے ہیں کیسے بچاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا، اور جب یہ الہام ہوا ہو کسی وقت کے نبی کو اور اس کی ذات میں پورا نہ ہو تو بعض دفعہ اس کے غلاموں کی شکل میں پورا ہوتا ہے، اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ مرتبہ ایک ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کنگن دیکھے اور پھونکے مار کے اڑا دیے، وہ ایک ایسے غلام کی شکل میں واقعہ پورا ہوا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام اور مرتبے میں کوئی دور کی بھی نسبت نہیں تھی۔ تو یہ معنی نہیں ہوا کرتے، اس لیے بعض لوگ غلط فہمی سے اس طرح چل پڑتے ہیں مراتب کی بحث میں، اور قوموں کو شوق ہوا کرتا ہے کہ اپنے وقت کے لوگوں کو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے مراتب بڑھاتے چلے جائیں زبردستی۔ حالانکہ مرتبے تو خدا بڑھایا کرتا ہے، بندوں کے کہنے سے، ان کی باتوں سے کبھی کوئی مرتبہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اس دھوکے میں آپ مبتلا نہ ہو جو میں مضمون بیان کرنے لگا ہوں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ الہام ہے، لیکن آپ کے کسی غلام کی شکل میں پورا ہونا تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سوائے میری ذات کے، خلیفۃ المسیح رابع کے، آج سے پہلے کسی خلیفہ کے متعلق قوم نے یہ آواز بلند نہیں کی کہ پکڑو اور اس کو قتل کرو، اور جھوٹا الزام قتل کا لگایا گیا ہو، جس طرح جھوٹا الزام حضرت موسیٰ پر بھی قتل کا لگایا گیا۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ قوم کے علماء مطالبہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو قتل کر کے دکھائیں گے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اصل بات یہ علماء کی سازش نہیں ہے، یہ حکومت کے وقت کی سازش تھی۔ ورنہ قرآن کریم یہاں یہ نہ فرماتا فرعون کی طرف منسوخ کر کے قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور اگر یہ گزشتہ زمانے کے متعلق تھا صرف، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بین ہی ان الفاظ میں الہام نہیں ہونا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بین ہی ان الفاظ میں الہام کا ہونا بتا رہا ہے کہ آپ کے متعلق یہ الہام ہے اور آپ کے کسی غلام کی صورت میں یہ پورا ہوگا۔ اور بظاہر اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دو، ہم قتل کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے جو عالم الغیب ہے کہ یہ حکومت کی سازش ہے۔ اور دراصل فرعون وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے ذرا موقع تو دو، دیکھو میں کس طرح اس کو قتل کر کے دکھاتا ہوں۔ یدعو ربہ
پھر پکارتا رہ جائے اپنے رب کو، دیکھیں گے کس طرح اس کا رب اس کو بچاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2 دلائل بھی وہ پیش کرتا ہے اپنی اس دھاندلی کے متعلق، اس کے حق میں، اس کے جواز کے طور پر وہ 2 دلائل پیش کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہی 2 دلائل آج حکومت پاکستان کی طرف سے ساری دنیا کے ایمبیسیز کے سامنے پیش کیے گئے، اور جب مقامی احمدیوں نے احتجاج کیے ہیں تو انہوں نے حکومت پاکستان کے ان دلائل کو لفظاً لفظاً دہرا کے ان کو بتایا کہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے اور یہ مجبور ہے۔ دلائل کیا دیے ہیں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں یہ ڈرتا ہوں، میں جو اس کی مخالفت کر رہا ہوں شدت کے ساتھ، فرعون کہتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں تمہارا دین نہ تبدیل کر دے۔ اب یہ عجیب بات ہے، ساری قوم مخالف تھی حضرت موسیٰ کی، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے ان کے بڑے لوگ آپس میں مشورے کرتے تھے ان کے قتل کے، اور قوم کا ذکر ہی نہیں کیا فرعون نے۔ کہتا ہے میں مخالفت کر رہا ہوں، یعنی سیرا اپنے سر پر لے رہا ہے سارا، اور دلیل دے رہا ہے اس کی پھر کہ میں جو مخالفت کر رہا ہوں میں تمہاری خاطر، اے قوم تمہاری محبت میں ایسا کر رہا ہوں، تمہیں بچانے کی خاطر ایسا کر رہا ہوں۔ اگر ان کو اس حال پر چھوڑ دیا گیا، یبدل دینکم، یہ اور اس کے ساتھی تمہارا دین ضرور تبدیل کر دیں گے، تبلیغ کے ذریعے تم پر غالب آ جائیں گے، اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یظہر فی الارض الفساد، یا پھر اس کے نتیجے میں فساد جاری ہوگا، جب بھی یہ تبلیغ کریں گے فساد پھیلے گا، کہاں تک حکومت اب ان فسادات کا مقابلہ کرے؟ بس یہی 2 جواب ہیں جو حکومت پاکستان کی طرف سے ساری دنیا کی ایمبیسیز کو، تمام دنیا کی حکومتوں کو تحریراً دیے جا چکے ہیں، اور ان کی طرف سے تحریراً یہ ریکارڈ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی شان، کس تفصیل سے یہ تاریخ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اس کے دہرائے جانے کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ واضح اشارے رکھتا ہے اپنے اندر کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس ترتیب سے جو ہوگی یہ آئندہ ہونے والی۔ گزشتہ زمانے کی اور ترتیب تھی، واقعات یہی تھے، اب آئندہ آنے والے زمانے میں واقعات یہی ہوں گے، مگر ترتیب بدلی جائے گی، اور ان واقعات کے مطابق آیات کی ترتیب بدلتی ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر جس کے زمانے میں ہونے تھے پورے، اس کو الہاماً بتایا کہ تیرے زمانے میں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ دونوں باتیں بیان فرمائیں کہ تجھ پر ایسا وقت آئے گا جو موسیٰ کا زمانہ ہوگا، اور فرمایا کہ تیرے متعلق ایک کہنے والا یہ کہے گا کہ مجھے موقع دو، مجھے چھوڑو ذرا، میں اس کو قتل کر کے دکھاتا ہوں۔ اور مسلم موعود ان واقعات سے مدتوں پہلے، 10 سال پہلے کھول کر لکھ چکے ہیں کہ یہ واقعات آئندہ کسی خلیفہ کے زمانے میں ہوں گے، اور وہ ہوں گے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی۔ یہ ہے قرآن کریم کہ کس شان سے، کس تفصیل سے تصویریں بناتا ہے، اور پھر ان کو اس نئے دور میں ظاہر کرنے کی ضمانت دیتا ہے، اور کوئی مفسر اس کے منہ میں یہ باتیں نہیں ڈالتا، خود قرآن کریم قطعی اشارے اس بات کے رکھتا ہے کہ یہ ماضی کا قصہ تھا، یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات، اور اس تفصیل کے ساتھ یا اس تبدیلی کے ساتھ رونما ہوں گے۔ پھر آخر پر قرآن کریم فرماتا ہے، اور یہاں میں اس مضمون کو ختم کروں گا، کہ جب یہ مذہبی مخالفت حکومتوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور ایک جماعت بظاہر کمزور ہوتے ہوئے جو شرذمۃ القلیلون کہلا رہی ہو، وہ نہ علماء کے بس میں رہتی ہے، نہ حکومتوں کے بس میں رہتی ہے، تو پھر اس کے لیے روپیہ بھی خرچ کیا جاتا ہے بڑی کثرت سے، اور پیشہ ور مخالفین مقرر ہو جاتے ہیں، اور خالصتاً اس وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے کہ وہ اس مخالفت پر ملازم رکھے گئے، مقرر ہو گئے، تم نے مخالفت کرنی ہے اور زندگی میں کام ہی کوئی نہیں۔ اور وہ دور بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے، اور یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو اس سے پہلے دور اول میں
رونما ہوتی بظاہر نظر نہیں آ رہی. فرماتا ہے افا بحاظل حدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اے بے وقوف قوم یا چند لوگوں، تم نے اب یہ ذریعہ رزق کا بنا لیا ہے، پیشہ ور بن گئے ہو رزق کمانے والے صرف اس بنا پر کہ تم مخالفت کرو گے اور تکذیب کرو گے خدا کے سچوں میں. اب اس بات کو سمجھ کر آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانے میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. وہ جو ان کی کمائیوں کے ذریعے تھے عرب مخالفین کی، وہ تو اور تھے. کوئی پیشہ ور مولوی انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا اس غرض سے کہ وہ مخالفت کرے اور جھٹلانے کے پیسے کھائے. نظر ڈالیں تاریخ پر، دکھائیں کوئی واقعہ کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. کوئی ہوگا تو بڑا مدھم اور اوجھل ہوگا، لیکن قرآن بڑی شان اور بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اور قرآن کی بات ٹل نہیں سکتی. اس لیے اگر دور اول میں یہ واقعہ نہیں ہوا تو لازماً دور آخر میں ہونا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے آغاز سے لے کر آج تک یہ قصہ چل رہا ہے کہ علماء تکذیب کی کھٹی کھا رہے ہیں. ہزارہا علماء ایسے پیدا ہوئے اور ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑھ رہی ہے ان کی تعداد، جن کا پیشہ تکذیب ہے اور سارا رزق تکذیب کی وجہ سے کھاتے ہیں. احمدیت کو گالیاں دینی چھوڑ دیں تو ان کی آمدنی ختم، اور گالیاں دینی بند کر دیں یا تائید کا لفظ کر دیں تو تب بھی ان کے رزق ختم. چنانچہ بعض علماء جب دلائل مان جاتے ہیں تو آخر پر کہتے ہیں خاموشی سے کہ میاں رزق کا سوال ہے، مجبوری ہے. یہی لفظ بولتے ہیں، رزق کا سوال. اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی فرما دی تھی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. کتنا کمینہ رزق ہے. چونوں چماروں کے بھی رزق ہوتے ہیں، مگر بہرحال وہ ہاتھ کی حلال کمائی ہوتی ہے، ان کے بدن کو لگتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو ان کو طاقتیں بخشی تھیں وہ بنی نوع انسان کے فائدے اور ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو رزق ملتا ہے. دنیا کی نظر اس کو گندا رزق سمجھ رہی ہے، دنیا کی آنکھیں اس کو پلید کھانا سمجھتی ہے، مگر خدا جو رازق ہے، جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پلید رزق یہی نظر آ رہا ہے کہ تم نے تکذیب کو ذریعہ بنا لیا ہے رزق کی کمائی. اتنا گر گئے ہو، اتنے کمینے ہو گئے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آج کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جماعت احمدیہ کی تکذیب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو مختلف ملکوں کے دورے ہو رہے ہیں اور بے شمار خرچ کیا جا رہا ہے افریقہ میں اور امریکہ میں اور انگلستان میں اور یورپ کے دوسرے شہروں میں اور ایشیا کے دوسرے شہروں میں ملکوں میں. ہر جگہ تکذیب کے لیے کہیں سے پیسہ آ رہا ہے ان لوگوں کے پاس، اور جب یہ تکذیب چھوڑتے ہیں تو ان کا مارکیٹ میں کوئی مول ہی نہیں پڑتا. عجیب قوم ہے. آج ذرا علماء کا منہ بند کروا کے دکھا دے کوئی بھی کہیں جماعت کے خلاف، تو ایک دم ان کے رزق کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. وہی روٹیاں جو شام کو بٹا کرتی تھیں گاؤں سے وہی رہ جائیں گی باقی بس. تو جتنی شانیں ہیں، یہ موٹریں، یہ ہوائی جہازوں کے سفر، یہ ذریعہ تکذیب کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایسی قوم بھی ظاہر ہونے والی ہے، ایسے نئے انداز مخالفت بھی اب تمہیں نظر آئیں گے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. بس ان تصویروں کو دیکھو اور سمجھو کہ تم خود کیا بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا بناتے چلے جا رہے ہیں. تم چاہتے ہو کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دو، لیکن ہم تو وہ نقوش نہیں ہیں جو ظاہر ہو جائے تو پھر مٹ جایا کرتے. ایک عام دنیا کا شاعر کہتا ہے کہ سب تست بر جرید عالم دوام ماں. ہم میں وہ خوبیاں ہیں کہ جرید عالم پر ہمارے نقوش ثبت ہو گئے ہیں، ہمارا دوام ثبت ہو گیا. تو پھر خدا کی قسم
وہ قوم جس کے نقوش جریدہ قرآن پر نقش ہو چکے، کون ہے دنیا میں جو اس قوم کے نقوش کو مٹا کے دکھا دے؟ ان نقوش کی زندگی کا قرآن ضامن ہو چکا ہے، ان کی بقا کا قرآن ضامن ہو چکا ہے، ان کے دن بدن نئے شان کے ساتھ جلوہ گر ہونے کا قرآن کریم ضامن ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ نقوش تو بہرحال نہیں مٹیں گے۔ تم دیکھو کہ تمہارے وہ نقوش تو نہیں جو قرآن کی گواہی کے مطابق ہمیشہ مٹا دی جایا کرتے ہیں اور صرف عبرت کے طور پر کھنڈرات کی صورت میں باقی قائم رکھے جایا کرتے ہیں۔ کاش تمہیں دیکھنے کے لیے نور بصیرت عطا ہو، لیکن افسوس کہ اب جب کہ میں دکھا رہا ہوں یہ تصویریں کھلی کھلی، مجھے تو یقین نہیں کہ یہ دیکھیں گے اور پہچانیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایک مومن سارے جہان کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن کے چہرے میں اس کی زبان سے اپنی تصویر کو دیکھنا اور سننا اور سمجھنا، اس کی توفیق بھی مومن ہی کو چاہتی ہے۔ جس میں ایمان کی بصیرت ہو وہی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تم عجیب بد نصیب لوگ ہو کہ ہمارے چہرے دیکھ کر اگر نہیں پہچان سکتے یہ اللہ والوں کے چہرے ہیں، یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں، تم ایسے بد نصیب ہو کہ اپنے چہروں کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتے۔ تم نور بصیرت سے عاری ہو گئے۔ لیکن ساری قوم میں ایسے ائمۃ التکفیر ہیں جن کا یہ حال ہے۔ جہاں تک باقی قوم کا تعلق ہے، یہی قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ تمہیں بظاہر اندھیرا نظر آئے اور یوں معلوم ہوگا کہ سارا علاقہ اندھیرے کے قبضے میں جا چکا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہ خدا جو اندھیروں کا خدا ہے وہ نور کا بھی خدا ہے۔ وہ راتوں کے سینے پھاڑ کر ان میں سے نور کے سوتے نکال دیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے دعاؤں میں کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر ائمۃ تکفیر کی تقدیر نہیں بدلنے والی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لازماً یہ حرکتیں کرنی ہیں اور ان کی تقدیر میں، ان کی قسمت میں نور بصیرت ہے ہی نہیں ہے، تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ساری قوم پر تم نے ہرگز یہ فتویٰ نہیں دینا، کیونکہ ایسے لوگ پھر انہی میں سے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے ظالم ماں آبا و اجداد کی حرکتوں کے اوپر لعنتیں بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اندھیروں سے نور کی طرف حرکت کر کے نکل آتے ہیں، اور وہ جن پر ان کے والدین لعنتیں بھیجا کرتے تھے ان پر وہ رحمتیں بھیجتے نہیں تھکتے، اور روتے ہوئے دن کو بھی رحمتیں بھیجتے ہیں اور رات کو بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور اپنے آبا و اجداد پر جنہوں نے ان پاک ابرار کے اوپر لعنتیں بھیجی تھی، ان پر پھر یہ لعنتیں بھیجتے ہیں اپنے منہ سے۔ یہ تقدیر ہے قوموں کی جو ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ تک جاری رہے گی۔ خدا کرے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ وہ جو خدا کی نظر میں لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت کا نور جلدی پھوٹے اور جلدی وہ دن ظاہر ہو جو ہمارے لیے بشاشتوں کا دن ہوگا اور خوشخبریوں کا دن ہوگا اور فتح و ظفر اور نصرت کا دن ہوگا اور تسبیح کا دن ہوگا اور حمد کا دن ہوگا۔ اپنی ذات کی بڑائی کا دن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان کی بڑائی کا دن ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.